بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12ویں جماعت کے عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو دا کانسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز بچوں، سبق ہم پڑھ رہے تھے، پچھلے لیکچر کے دوران ہم نے سبق پڑھا، پھر وطنیت کی طرف مولانا صلاح الدین احمد کا لکھا ہوا یہ سبق ہے۔ کوشش ہے اور امید واسق ہے کہ آج انشاءاللہ یہ سبق مکمل کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے اور آگے چل کے اس کی کریں گے ہم انشاءاللہ مشق۔ صفحہ نمبر نکال لیں 28 اس کا سیکنڈ لاسٹ جو پیراگراف ہے وہ ہم وہاں سے آج ہم شروع کریں گے۔ تو مصنف نے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں وہ وطن جو ہم نے اسلام کے نام پہ حاصل کیا اس کو اپنے ملی جذبے کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے جس جذبے کے تحت یہ ملک قائم ہوا تھا۔ تو مصنف لکھتے ہیں کہ اقبال نے جب ہمیں پاکستان کا تصور دیا تو یہ بلا شبہ اس کے آفاق گیر تصور ملت سے کوئی نسبت نہیں رکھتا تھا۔ آفاق گیر کہتے ہیں دنیا بھر میں پہ قابض ہونا، زمانے بھر میں پھیلا ہوا، زمانے بھر پر محیط، زمانے بھر پہ قابض۔ اقبال کا جو تصور شاعری میں شروع میں وہ یہ تھا کہ مسلمان کو عالمگیریت کی طرف جانا چاہیے، اس کو پوری دنیا میں اسلام پھیلانا چاہیے اور پوری دنیا پہ قبضہ کرنا چاہیے۔ لیکن جب 1940 میں اقبال نے یہ تصور دیا کہ مسلمانان ہند کو ایسا وطن چاہیے جہاں پہ مسلمانان ہند بڑی تعداد میں موجود ہیں، کثیر تعداد میں موجود ہیں، صرف ان علاقوں پر مشتمل ایک وطن بنا دیا جائے، ایک ملک بنا دیا جائے جہاں پہ مسلمان اپنی اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اور وہ چھوٹا سا خطہ جس کو پاکستان کہتے ہیں، ہندوستان ہم سے 3 گنا آج بھی بڑا ہے، لیکن اس کی رجعت ایک حقیقت پسندانہ رجعت تھی۔ رجوع سے ہے، رجوع کرنا، واپس آنا، واپسی لکھ لیں آپ۔ یہ حقیقت پسندانہ، جس کو پتہ تھا کہ مسلمان ابھی اس پاور میں نہیں ہے کہ دنیا بھر پہ قبضہ کر سکیں، اس لیے اس نے اس چھوٹے سے خطے کو مسلمانوں کے لیے بطور وطن قبول کیا اور اس کا تصور پیش کیا۔ مسلمانان ہند کو اپنے تحفظ، اپنے فروغ کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کسی بحر بے پایاں یا کسی آسمان بے کراں کی ضرورت نہیں تھی۔ بحر بے پایاں، ایسا سمندر جس کا کوئی کنارہ نہ ہو۔ اور آسمان بے کراں، ایسا آسمان جس کا کوئی کنارہ نہ ہو، جس کی کوئی حد نہ ہو، اس کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے خطہ زمین کی حاجت تھی۔ حاجت کے معنی ضرورت۔ ایک ایسی خطہ زمین کی ضرورت تھی جس میں سما کر یا سمٹ کر، پھیل کر یا بٹ کر اسے ایک آزاد اسلامی زندگی بسر کرنی تھی۔ وہی بات جو میں نے پہلے بیان کی۔ خداوند تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہماری یہ ضرورت ایک حد تک پوری ہوئی۔ مسلمانان ہند کو الگ وطن مل گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سے لوگ ہندوستان میں جن رہنے کو ترجیح تھی، اور زیادہ تر لوگ وہ تھے جو ہجرت کر کے جو یہاں موجود تھے، یہاں رہ رہے تھے، ان کو تو شاید اتنی تکلیف نہیں اٹھانی پڑی جتنی تکالیف ہجرت کر کے آنے والوں کو اٹھانی پڑی۔ یہاں میں اس بحث میں نہیں الجھنا، ہمارا اس بحث میں الجھنا بے سود ہوگا، بے فائدہ ہے، بے مقصد ہے کہ ہم میں سے کتنے اس نعمت عظمیٰ سے بہرہ مند ہوئے، کتنے لوگوں نے اس عظیم نعمت سے فائدہ اٹھایا،
لیکن جس قدر بھی بہرامند ہو سکے ان کے لیے نجات و فلاح کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ وطن کی والہانہ محبت کے مرغزار میں سے ہو کر گزرتا ہے۔ مرغزار کہتے ہیں پھولوں کے باغ کو۔ سبزے کا کھیت بھی لکھ سکتے ہیں، پھولوں کا باغ بھی لکھا جا سکتا ہے، جنگل بھی لکھ سکتے ہیں، جنگل بھی ٹھیک ہے، تینوں معنی ٹھیک ہیں۔ یعنی وہ راستہ ایک ہی ہے جس پہ چل کے ہم اپنی اسلامی اساس کو نہ صرف بچا سکتے ہیں بلکہ اپنی اسلامی تقدس کو بھی قائم رکھ سکتے ہیں، اور وہ راستہ کیا ہے؟ وطن سے محبت کا راستہ۔ اور اس قوم عظیم کی طرف بڑھتا ہے جو مومن کی منزل مقصود ہے۔ مومن، اقبال کا مرد مومن، اس کے حوالے سے بات ہے کہ مرد مومن بننے کے لیے وطن سے محبت ضروری ہے، کیونکہ وطن ہم نے اسلام کے نام پہ حاصل کیا۔ وطن سے محبت ہم تب ہی کریں گے جب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی کو اسلامی شاعر کے مطابق گزارنا ہے۔ جب اپنے ملی مفاد کی حفاظت اور اپنے ملی مقاصد کے فروغ کے لیے ہم نے ایک وطن حاصل کر لیا ہے، خواہ وہ ہم سب کے لیے کافی ہے یا ناکافی، تو منطقی طور پر ہمارے لیے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے تحفظ اور اس کے فروغ کو تمام دیگر فرائض پر ترجیح دیں۔ منطق کے معنی عقل، منطقی، عقلی، نطق سے ہے بات کو سوچ سمجھ کر بولنا، منطقی، عقلی، کیونکہ نہ صرف ہمارے اعمال حسنہ، نہ صرف ہمارے مقاصد ملی قومی، بلکہ خود ہماری ہستی، ہماری جانیں اور ہمارے جسم، ہمارے گھر بار اور ہمارے مواقع اور ہمارے امکانات اسی کی سلامتی سے وابستہ ہیں۔ یعنی جو چیزیں میں نے ذکر کی یہ ساری کی ساری ہمیں عقلی طور پر یہ سوچنا ہوگا کہ اگر ہم اپنے وطن کی حفاظت کریں گے تو یہ جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا یہ ساری کی ساری قائم رہیں گی، اور اگر ہم اپنے وطن کو کھو بیٹھے اور ہم نے اپنے وطن کی حفاظت نہیں کی تو یہ ساری کی ساری چیزیں بھی قائم نہیں رہیں گی۔ اگر ہمارا وطن قائم رہے گا تو ہمیں خدمت دین اور تعمیر ملت کے موقع بھی ملیں گے، ہم اعلائے کلمت اللہ بھی کر سکیں گے۔ اعلائے کلمت اللہ، حق بات کرنا، حق بات کرنا، حق کا کلمہ بلند کرنا، اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنا، اور حقوق انسانیت بھی ادا کر پائیں گے۔ اگر ہم اپنے وطن کی، اپنی ملت کی تعمیر کریں گے، اپنے ملک کو قائم رکھیں گے، اپنے ملک کی خدمت کریں گے، تحفظ کریں گے، تو ہم حق بات، کلمہ حق بھی بلند کر سکیں گے اور انسانیت کے حقوق بھی ادا کر سکیں گے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ وطن کو ضعف پہنچا، ضعف کے معنی کمزوری، وطن کمزور ہوا، یا مراد نقصان ہے، ملک پر آفت آئی، آفت کے معنی مصیبت، تو نہ ہم بچے رہیں گے اور نہ ہی ہمارے مسلمانی اور خاکے میں بدہن، ملک کا زوال ملت کا زوال بن جائے گا۔ ملک کا زوال ہوگا تو قوم بھی باقی نہیں رہے گی۔ خاکے میں بدہن کے معنی ہوتا ہے میرے منہ میں خاک، محاورہ ہے خاکے میں بدہن۔ میرے منہ میں خاک، یعنی اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو۔ یہاں تک اس بر عظیم کا تعلق ہے، بر عظیم کا تعلق ہے، خشکی کا بڑا خطہ اس کا تعلق ہے۔ قیام پاکستان کے بعد ہمارا محاذ یکسر بدل چکا ہے۔ یکسر کے معنی مکمل طور پہ تبدیل ہو گیا، ہماری جنگ کا رخ تبدیل ہو گیا۔ یکسر کے معنی مکمل طور پہ، محاذ کے معنی لڑائی جھگڑا جنگ۔ اب
اب وطن اور ملت کے مفاد متضاد نہیں رہے، وطن اور ملت کا ایک ہی مفاد ہے، وہ آپس میں تضاد نہیں ہے، مخالف نہیں ہے۔ جو وطن کا مفاد ہے وہی قوم کا مفاد ہے، بلکہ ہم آہنگ ہو گئے، ہم آہنگ، ہم آواز، آہنگ آواز کو کہتے ہیں۔ یہ دونوں ہم آواز ہو گئے ہیں، اور ان ایک کا فروغ دوسرے کی ترقی کا ضامن ہو چکا ہے۔ ایک کو ہم ترقی دیں گے تو ساتھ دوسرا بھی لا محالہ ترقی کرے گا۔ اس کے ساتھ ہم پر ایک نئی ذمہ داری بھی عائد ہو گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 1 کروڑ غیر مسلم پاکستانیوں کی ذمہ داری، وہ غیر مسلم جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ ظاہر ہے کہ قیام پاکستان میں ان کی کسی قسم کی آرزوؤں نے حصہ نہیں لیا، ان کی کوئی خواہش نہیں تھی کہ پاکستان قائم ہو جائے، بلکہ وہ خود بخود اس حصے میں آ گئے۔ وہ 1 کروڑ غیر مسلم ہندو، سکھ، عیسائی، وہ سارے کے سارے قدرتی طور پہ ملک بن گیا تو وہ ہمارے حصے میں آ گئے، حالانکہ پاکستان بننا ان کے لیے، ان کی آرزو میں، ان کی خواہش میں، تمنا میں شامل نہیں تھا۔ ہمیں مفید شہری بنانے کے لیے اور ان کے اور اپنے درمیان ایک بنیادی ہم آہنگی اور ہم مقصدی کے لیے لازم ہے کہ ہمارے سامنے ایک مشترکہ نصب العین ہو، ایک مشترکہ فکر ہو، ایک مشترکہ منزل ہو، جس کے تقدس سے نہ انہیں مجال انکار ہو اور نہ ہمیں یارائے انحراف کرنے کی طاقت۔ انکار کرنے کی طاقت لکھ لیں۔ یعنی ہمارے سامنے ایک ایسی منزل ہونی چاہیے جس میں غیر مسلم لوگ جو ہیں وہ بھی ہمارے ہم رکاب ہوں، ہمارے ساتھ چلیں۔ یہ نصب العین وطن پرستی اور وطن دوستی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہم ان کو وطن پرستی کی، وطن دوستی کی ترغیب دیں کہ جس طرح ہم وطن سے محبت کرتے ہیں مسلمان، اسی طرح تم بھی اپنے وطن سے محبت کرو۔ یہی نصب العین ان کی وفاداری کا ضامن اور مملکت کی سلامتی کا سہارا ہوگا، اور اسی وجہ سے ملک کی اکثریت اور اقلیت ہاتھوں میں ہاتھ دیے آگے بڑھیں گی اور ملک کی فلاح و بہبود میں برابر کا حصہ بنیں گی۔ بڑی خوبصورت بات کی ہے، مصنف کہتا ہے غیر مسلموں کو اگر ہم اپنا بنا لیتے ہیں، ہم انہیں اپنے ساتھ چلا لیتے ہیں، ہم ان کو اپنے ساتھ چلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارا وطن بھی قائم رہے گا، ہماری ملت بھی قائم رہے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو دوسرے درجے کا شہری نہ سمجھیں، بلکہ ان کو بھی اتنا ہی پاکستانی سمجھیں جتنے ہم خود پاکستانی خود کو سمجھتے ہیں مسلمان۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ لوگ ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے وطن کی ترقی کے لیے کوشش کریں گے تو نہ صرف ہماری ملت اسلامیہ ترقی کرے گی بلکہ ساتھ ہمارا وطن ملک پاکستان بھی ترقی کرے گا۔ اب کہ ہم آزاد ہیں، ہماری وطن دوستی ہمارے ملی روابط پر غالب نہ آئے گی، ہمارے آپس کا جو رشتہ ہے، ہمارے آپس جو تعلق ہے وہ اس پہ غالب نہیں آئے گی، اور قومیت کی بنیاد پہ، نسلی کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ ہم تعصب کا شکار نہیں ہوں گے، بلکہ سارے کے سارے ایک وطن کے لیے، ایک ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے، اس کی ترقی کے لیے مل کے شانہ بشانہ کام کریں گے، اور نہ انہیں نقصان پہنچائے گی۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم شاعر اسلام کی اس آرزو کو بر لانے، معنی پورا کرنے کے لیے ہمیشہ سر بکف ہیں۔ بر لانا کے معنی پورا کرنا، سر پر کفن باندھے ہوئے، مانی جان دینے کو تیار، سر بکف، سر پر کفن باندھے ہوئے مانی جان دینے کو تیار ہیں۔ اقبال کا ہی شعر ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاشغر، نیل مصر کا مشہور دریا ہے، اور نیل کے ساحل سے لے کے چین کا مسلم اکثریتی صوبہ ہے، سنکیانگ اس کا ایک شہر ہے، کاشغر یہاں تک ریل کی پٹڑی بچھانے کی باتیں ہو رہی ہیں خنجراب کے راستے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ میں مصر میں نیل کے ساحل سے لے کے اور چین کے صوبہ کاشغر تک، چین کے شہر کاشغر تک اپنے مسلم امہ کے تحفظ کے لیے تیار ہوں۔ یہ علامتی طور پہ بات بیان کی گئی، اصل میں شاعر کہنا یہ چاہتا ہے، اقبال کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں
اپنے ملک و ملت کی حفاظت کے لیے اکیلا ہی کافی ہوں، یعنی ساری دنیا بھی اگر میری مخالف ہو جائے تو میں اپنے نہ صرف وطن کی حفاظت کروں گا بلکہ اپنے ملک اور قوم کے ساتھ ساتھ اپنے اسلام کی حفاظت بھی کروں گا اور اپنے اسلامی بھائیوں کی حفاظت بھی کروں گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کی مشق کریں گے، اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، میٹنگ میں آپ آتے ہیں، لائیو کلاس ہوتی ہے، اس میں بیٹا آپ اپنے سوالات رکھا کریں، پوچھا کریں، کیونکہ ہماری ترقی کا، ہماری کامیابی کا راز یہی ہے کہ ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے۔ چھوٹے لیول پہ ہیں ہم، سیکنڈ ایئر کے لیول پہ، 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر پہ آگے ایک بہت کھلا میدان ہے ہمارے سامنے، اور انشاءاللہ ہم نے منزل مقصود پر جانے کے لیے راستے کی تمام مشکلات کو پار کرنا ہے۔ یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے۔ دوبارہ بتا رہا ہوں، جو چیزیں لکھنے کو کہی جاتی ہیں وہ لکھا کریں، سوال کیا کریں، بات پوچھا کریں، تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور آپ کے فائدے کی، آپ کے کام آئے۔ تو بہت شکریہ، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔